جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 3 کے حصہ دوم کو پڑھیں گے، لیکن اس کا آغاز کرنے سے پہلے ہم نے حصہ اول میں کیا پڑھا تھا اس کا جلدی سے ایک ریکیپ لے لیتے ہیں. ہمارے درس نمبر 3 کا آغاز سلسلہ ترغیب و ترہیب سے ہوا تھا. اس میں ہم نے درود شریف کے بارے میں پڑھا تھا کہ درود شریف ایک مقبول ترین عبادت ہے اور کائنات کی تقریباً ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے اس میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا تھا کہ کیسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال کر کے وہ مقابلے میں خود ہار گئے اور سید کو جتا دیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا، کیونکہ اللہ عز و جل کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد سے بھی اتنی ہی محبت ہے. پھر ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بارے میں پڑھا تھا اور اس سارے معاملے کے بارے میں کہ کیسے بنو جرہم اور بنو اسماعیل میں جھگڑا ہوا اور کیسے اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف میں جا کر آباد ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ اصل بت پرستی کی ابتدا کب سے ہوئی اور عرب کے خطے میں بت پرستی کی ابتدا کب سے ہوئی اور کیسے ہوئی، کون سا شخص تھا جو اس کا موجب بنا، اور پھر اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 واقعات بھی پڑھے تھے اس بارے میں، بت پرستی کے بارے میں، ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ ہمارا درس نمبر 1 کا حصہ اول مکمل ہو گیا تھا. آئیے آج ہم درس نمبر 3 کے حصہ دوم کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روافظ ہماری ہیڈنگ ہے، روافظ جو مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے ہیں. روافظ مٹی کا ڈھیلا بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، اس کے بغیر ہمارا سجدہ نہیں ہوتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید ہوتے وقت اسی زمین پر سجدہ کیا تھا، اسی لیے وہ وہی مٹی ہر جگہ ساتھ لے کر چلتے ہیں. حالانکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ اعزاز ہے کہ ساری زمین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سجدہ گاہ بنایا ہے، کیونکہ قرب الہی کی اعلیٰ ترین حیت سجدہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ ہر کوئی دنیا میں کسی نہ کسی وقت حالت سجدہ میں رہے. پوری دنیا میں وقت کا تفاوت ہے، کہیں صبح کہیں شام. سائنسی تحقیق بھی اس پر پوری نہ اتر سکی. صوفی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ وقت کا تفاوت اس وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں میرا کوئی نہ کوئی بندہ سجدے میں ہو. اللہ عز و جل کو یہ عمل بہت پسند ہے. 4 دیواری کو مسجد کا نام دے دیا گیا، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ. اور اسی 4 دیواری سے اگر باہر دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل
امت کی سہولت اور آسانی کے پیش نظر یہ سرزمین سجدہ گاہ ہے، یعنی پوری زمین کو اللہ عز و جل نے سجدہ گاہ بنا دیا۔ اگر ہم حیات انبیاء علیہم السلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امت کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے یثرب کیسے آباد ہوا۔ جس طرح روم کے بادشاہ کو کیسر، ایران کے بادشاہ کو کسرا، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، اسی طرح یمن کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں انہیں تبا کہا جاتا ہے۔ تبا حمیر دنیا کے 5 بادشاہوں میں سے ایک تھا جس نے پوری دنیا میں فتوحات کی۔ تبا جس علاقے کو فتح کرتا وہاں کے 10 علماء کو اپنے ساتھ لے لیتا اور اسے اپنی فوج میں شامل کر لیتا۔ اس طرح علماء کی تعداد بڑھتے بڑھتے 4000 تک پہنچ گئی۔ تبا فتوحات کرتے کرتے حجاز کے علاقے کی طرف پہنچا۔ اس سے قبل لوگ تبا کا نام سن کر بہت اکرام کیا کرتے تھے، لیکن مکہ والوں نے کوئی خاص اکرام نہیں کیا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے جس پر ان کو بہت ناز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کے مجاور ہیں۔ تبا کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں یہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تبا کے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ وہ بہت بری بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے کانوں سے پیپ رسنے لگا، کوئی اس کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تبا کو پتہ چلا تھا کہ جب کعبۃ اللہ بنایا گیا تو اس میں ایک کنواں نما شکل بنائی گئی تھی۔ لوگ اس گھر کی تعظیم میں نذرانہ جیسے سونا چاندی وغیرہ ڈالتے تھے، تو اب اس نے فیصلہ کیا کہ کعبہ شریف کو گرا دوں، یہی میری فتح ہے۔ تبا کو جب یہ خطرناک بیماری لاحق ہوئی تو اس وقت طبیب بلوائے گئے۔ طبیبوں نے کہا کہ یہ بیماری عرضی نہیں سماوی ہے۔ پھر رئیس العلماء نے اجازت چاہی کہ تبا کے پاس جا کر اس کا علاج تجویز کریں۔ بادشاہ نے تکلیف کے سبب حامی بھر لی۔ رئیس العلماء نے مشورہ دیا کہ کعبۃ اللہ کو گرانے کا ارادہ بدل لیں۔ بادشاہ نے اپنے اس فعل سے توبہ کر لی اور مکہ سے چلا گیا۔ مکہ سے چلنے کے بعد بادشاہ کا لشکر ایک جگہ پہنچا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس جگہ کا نام یثرب تھا۔ بادشاہ نے کہا، کوئی آبادی تو ہے نہیں، فتح کیا کریں، بس کل یہاں سے چل نکلیں گے۔ لیکن علماء کو معلوم تھا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے۔ علماء نے فیصلہ کر لیا کہ قسمت سے جب ہم یہاں پہنچ چکے ہیں تو ہو سکتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہی تشریف لے آئیں۔ تبا کو بھی جب پتہ چلا تو اس نے اعلان کروا دیا کہ وہ بھی 1 سال تک یہیں ٹھہرے گا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں 700 یا 1000 سال کا زمانہ باقی تھا۔ 1 سال گزرنے کے بعد تبا نے آگے چلنے کا فیصلہ کیا، لیکن علماء نے رکنے کا فیصلہ کیا اور ان 4000 علماء کے لیے 4000 گھر تعمیر کروائے۔ لونڈیوں کو آزاد کیا اور ان کی شادیاں علماء سے کروائیں، یعنی یثرب میں 4000 گھر آباد ہوئے۔ یثرب سے روانہ ہونے سے پہلے تبا نے ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا تھا۔ یہ خط علماء کے حوالے کیا اور نصیحت کی کہ جب نبوت کا چاند چمکے گا تو یہ خط آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا اور گواہ رہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شجرہ نسب پوچھا
تو معلوم ہوا کہ وہ اسی رئیس العلماء کی اولاد میں سے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ گھر ہزاروں سال پہلے سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا منتظر تھا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف اس گھر کی حفاظت پر مامور تھے۔ جب طبا کا گزر مدینہ شریف سے دوبارہ مکہ کی طرف ہوا، اس وقت طبا نے خواب میں دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھا رہا ہوں۔ علماء یہود نے کہا کہ کعبۃ اللہ کی تعظیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس پر غلاف چڑھایا جائے۔ خانہ کعبہ پر پہلا غلاف چڑھانے والا یہی طبا تھا۔ احادیث مبارکہ میں بھی طبا کے اسلام لانے کی روایات ملتی ہیں۔ اس کے بعد درس کے آخر میں ہمارے پاس سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے، اور اس کا عنوان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرض نمازوں میں کوئی فرض ایسا نہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سنت نہ بنایا ہو، یعنی اللہ نے اپنے حکم کو سنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ فرض ادا کرنا اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا ہے کہ نماز کی فرضیت وہ تو اللہ کے حکم سے فرض ہے، لیکن اس کی ادائیگی کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے سنت ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں حکم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پیوست ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مفسرین میرے کلام کے معنی کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گے، اور جو لوگ واعظ ہوں گے وہ آپ کی نصیحت کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر عشق و محبت کے احساسات کے ساتھ آپ کے سامنے سلام عرض کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی مٹی کو اپنے چہروں پر ملیں گے اور ان کی زبانوں پر صرف ایک ہی کلمہ ہوگا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہمارے سفارشی بن جائیے گا۔ ہم آپ کے سامنے اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ہم آپ کی محبت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا درس نمبر 3 اختتام پذیر ہوا، اور اس کے اختتام پر انہوں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 لکھی ہے، جسے ہم الحمدللہ ہر دفعہ لیکچر کے شروع میں پڑھتے ہیں۔ آئیے یہ آیت دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی جان لیتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو تاکہ ان کا حق عظمت ادا ہو۔ تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلا کہ درود و سلام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یہاں ہمارا درس نمبر 3 مکمل ہوا۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو پڑھا جو سنا اس کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام امہات المومنین کو، تمام آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام اہل بیت اطہار کو اور تمام خلفائے راشدین کو پیش کرتے ہیں۔ قبول و منظور فرما لیجئے، اور اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان
بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔